السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشورہ اپنے بیٹے سے کیا کہ اے بیٹا، مجھے خواب آئی ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مینا کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کے اندر عطا کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا پہنچتے ہیں، بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام پیشانی کے بل لٹاتے ہیں اور چھری گردن پہ رکھ دیتے ہیں۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو جانچ لیا ہے، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک مینڈا بھیج دیا جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے آپ کو ایک بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پہ دے دیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پہ دے دیا۔ یہ وہ سنت ہے جس کو ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک مدینہ کے اندر رہے تو آپ مدینہ کے اندر قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی استطاعت دی ہے اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وجد ساعتاً فلم یضحی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے قربانی خریدنے کی، اگر وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والے پہ ہر سال قربانی ضروری ہے، کہ اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پہ ہر سال قربانی ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کی استطاعت ہوتے ہوئے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اللہ کے تقرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جانے کے بعد اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ، کہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اسی طرح قربانی کا جانور جو ہے، یہ جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان میں سے ایک ہونا چاہیے۔ گائے ہے، اونٹ ہے،
بھیڑ بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، اور ان سے مراد یہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان میں لنگڑا پن ہے، بھینگا پن ہے، انتہائی لاغر اور کمزور ہے، اسی طرح اس کا کان اور سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یہ عیب جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الاوراء بین اواروہا، کہ وہ جانور جو بھینگا ہے اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہے۔ اسی طرح والمریضۃ بین مرضھا، کہ وہ جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ اسی طرح والارجاء بین ضلعھا، کہ وہ جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہے۔ اور چوتھا والکثیر التی لا تنکی، وہ جانور انتہائی لاغر اور کمزور ہے کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گدائی نہ ہو۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو عیب پائے جاتے ہیں، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس وقت انسان قربانی کے جانور کا انتخاب کرتا ہے تو ان عیوب کو اچھی طرح دیکھ لے، کہیں اس جانور کے اندر ان میں سے کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی جو عمر کا تعین ہے، بہتر ہے کہ انسان 2 دانتہ جانور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبح الا مسنہ، کہ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ 2 دانتے کا انتخاب کرے، الا یسر علیکم، ہاں اور کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی وجہ بن گئی ہے، نہیں خرید سکا، فیذبح جزۃ من الضان، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ 1 سال کا مینڈا وغیرہ وہ ذبح کر سکتا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا لا تذبح الا مسنہ الا ان یؤسر علیکم فتذبح جزءۃ من الضان، کہ جب بھی آپ جانور کریں تو 2 دانتہ ہونا چاہیے، اور تنگ دست ہو یا کسی وجہ سے وہ جانور نہ خرید سکے تو 1 سال کا دمبا وغیرہ ذبح کر لے۔ اب اسی طرح دمبے کے متعلق یہ اجازت ہے کہ اگر وہ 1 سال کا ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجدع یوفی مما یوفی منہ سنی، کہ بے شک 1 سال کا دمبا اس چیز سے کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانتہ جانور کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سال کا بکرا کرنا چاہتا ہے تو اس کی دوسری حدیث کے اندر وہ مانت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کے خالوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور کر لیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا شات و لحم، یہ تو بکری جو ہے گوشت کھانے کے لیے کی ہے، لہٰذا تم اس کی جگہ پہ کوئی اور جانور ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح بہا، آپ اس کو ذبح کریں، ولا تصلح لغیرک، تو آپ کے علاوہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کوشش کریں 2 دانتہ جانور ہو، اور اگر 2 دانتہ جانور نہیں ملتا تو 1 سال کا دمبا یا مینڈا وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا وقت جو ہے یہ نماز عید ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق سارے کے سارے یہ قربانی کے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی، کہ جو شخص نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، او نصلی، یا ہم
نماز پڑھیں اس سے پہلے ذبح کرتا ہے فلیذبح مکانہ اخری، اس کو اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ من کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اس کو اللہ کا نام لے کے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ نے فرمایا من ضحیٰ قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس بندے نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور کیا فانما ذبح لنفسہ، اس نے اپنے لیے جانور ذبح کیا ہے، گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے۔ من ذبح بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز عید ادا کرنے کے بعد جانور کو ذبح کیا ہے فقط تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، تو اس نے اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اسی طرح ایک بکری یا ایک بکرا، ایک مینڈا، ایک دمبا سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ قربانی میری ماں کی طرف سے ہے، اگلی دفعہ آپ کی میرے باپ کی طرف سے ہوگی، یا بیوی کے باپ کی طرف سے ہوگی، یا نانا کی طرف سے ہے۔ ہر سال ایک شخص کے ساتھ قربانی کو خاص کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، پھر اسی طرح یہ طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے، اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا صرف ایک ہی قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اس میں جتنے زندہ افراد ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی نیت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی واسع ہے، وہ سب کا اس کا اجر دے دیں گے۔ اسی طرح جس وقت آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ احسان کریں، نرمی کریں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اس کے ساتھ احسان کیا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری استعمال ہوتی ہے اس کو آپ تیز کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان لکھا ہے، ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب آپ کسی کو قصاصاً قتل کرتے ہیں تو قتل کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھی طرح قتل کریں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب آپ کو جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح ذبح کریں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کرے اور جانور کو آرام اور سکون پہنچائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ اس کے پاس سے گزرے کہ جس نے ایک بکری کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، چھری بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ چھری کو تیز کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا، آپ نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ چھری آپ نے پہلے تیز کیوں نہیں کی؟ اتريد ان تمیتہ موتات، کیا تو اس جانور کو کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ اس لیے جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں آتا، کیونکہ عید کے اوپر قصاب بہت کم ہوتے ہیں تو خود ہی جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا، تو بسا اوقات جانور ذبح کرنے کے دوران ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ نہ کریں، جانور کو تکلیف نہ دیں۔ اس طرح بہتر یہ ہے کہ انسان قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر
اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، وہ کس سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ اور جس وقت وہ جانور ذبح کرے تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر فذبحہما بیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہی میل مینڈوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا ہے، تو آپ نے ان کی گردن پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، پڑھ کر پھر یہ جانور کو ذبح کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کے ارد گرد بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربان کرنے کے لیے لے جایا گیا تو معاشہ کو کہا کہ آپ چھری لے کے آئیں اور اس کو پتھر کے اوپر تیز کریں۔ جس طرح معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھری لاتی ہیں اور ان کو تیز کر کے لاتی ہیں تو آپ نے اس مینڈے کو پکڑا، اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد من امت محمد۔ اے اللہ میں تیرا نام لے کے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ تقبل من محمد تو اس کو محمد کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول کر لے۔ یا اللہ تو اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ قربانی کے گوشت کے متعلق انسان کو خود بھی کھانا چاہیے اور اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم قربانیوں کا گوشت خود بھی کھاؤ، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ۔ اسی طرح وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، ان کو بھی دو، اور وہ مسکین جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ اسی طرح قربانی کے کھالوں کا مسئلہ ہے۔ قربانی کی کھالیں جو ہیں، جس طرح گوشت انسان خود استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو بانٹتا ہے، اسی طرح قربانی بھی اس کو بیچنا، قصاب کو اس کی اجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یا تو قربانی کی جلد یا چمڑا خود استعمال میں لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، یا اسے بیچ کے یا مسکینوں اور محتاجوں کو وہ کھال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیہ فلا اضحیۃ لہ، جو شخص قربانی کی کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اس طرح پہلے میں نے بیان کیا ہے قربانی کے 4 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ قربانی کے دن ہے۔ جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہے ان دنوں میں کر سکتا ہے، لیکن سب سے افضل قربانی کرنا وہ پہلا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق قربانی کو کریں اور اس سنت کے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔